25 दिन के अंदर जो है वो मंगनी शादी सब कुछ हो गया। इसका मतलब है वो आपकी पसंद की शादी नहीं। ظاہر ہے میاں بیوی میں ناچاکی ہو جاتی، کبھی آپ نے منایا ہو؟ یہ سوال تو آپ نے بہت ہی سخت کر دیا۔ جس آدمی کا جو ہے 15 سال میں نے جو گزارے ہیں، مجھے دنیا میں کسی چیز کا پتہ نہیں۔ میں نے الیکشن جیتا اور بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے جیتا۔ لوڈو کھیلا کرتے تھے، کیرم بورڈ کھیلا کرتے تھے، بیڈمنٹن بہت کھیلی۔ میں اسکوٹی پہ بڑی آسانی سے سہولت کے ساتھ آتی ہوں، کوئی میں نے مارکیٹ جانا مارکیٹ بھی چلی جاتی ہوں۔ ہاتھ میں انہوں نے بہت دفعہ لیا ہے۔ انہوں نے 11 تولے کی جو چوڑیاں ہیں نا، 46 حافظوں کے خاندان کی وہ عظیم ماں جن کی ساری اولاد حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین اور PhD اسکالر بھی ہے۔ خاندان کا ہر 9 سالہ بچہ حافظ قرآن ہے اور قرآن کی برکت سے تمام بچے عصری تعلیم میں بھی ہمیشہ ٹاپر رہے۔ حال ہی میں نواسی بروا طاہر نے تو او لیولز کی اسلامک سٹڈیز میں پوری دنیا میں ٹاپ کیا۔ عبد الرحمن کلانی جیسے عظیم مفسر قرآن کی لخت جگر جن کا حرمین میں بیٹھ کے کتابت کیا گیا قرآن مجید ہر حاجی سعودیہ سے ساتھ لاتا ہے۔ شاید اسی نیکی کا انعام اللہ نے یہ دیا کہ عشاء کی نماز میں دوران سجدہ خالق حقیقی سے جا ملے، جنہوں نے چودھری برادران جیسی معروف فیملی سمیت ہزاروں خواتین کی زندگی بدل دی۔ سیاست میں حصہ لیا تو الیکشن بھی جیتا۔ خاوند کا نام پاکستان اور عالم عرب دونوں جگہ احترام سے لیا جاتا ہے۔ اس باوقار اور سادہ شعار ماں جی کو سب جاننے والے آپا جی کہتے ہیں۔ اس عظیم خاتون کے دلچسپ اور ایمان افروز حالات زندگی جاننے کے لیے ہم نے آپا جی کی خدمت میں حاضری دی۔ آپا جی ایک بہت بڑے مفسر کی بیٹی، اور ماشاءاللہ ایک تو تفسیر بھی لکھی تیسیر القرآن کے عنوان سے، پھر اللہ نے اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ میرا خیال اس وقت جو سعودی عرب سے سب سے زیادہ قرآن مجید تقسیم ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں شاید اربوں تک تعداد پہنچ گئی ہو، وہ آپ کے والد صاحب نے لکھا، یعنی مکی صورتیں حرم میں بیٹھ کے لکھیں، مدنی صورتیں مدینہ میں بیٹھ کے لکھیں۔ تو اتنے بڑے باپ کے گھر میں تربیت پائی، وہ کیسا ماحول تھا؟ والد صاحب جو تھے مفسر قرآن تھے، الحمدللہ گھر میں والدہ صاحبہ نے بچیوں کا مدرسہ کھول رکھا تھا، اور ان کو بھی ہم نے یہی دیکھا کہ گھر کے کام بھی ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ بچیاں پڑھ بھی رہی ہوتی تھیں۔ اس ماحول میں والد صاحب کو ہم نے دیکھا، صبح اٹھتے تھے والد صاحب جو ہیں فجر کی نماز پڑھنے بعد جماعت جاتے مسجد میں، آ کے ناشتہ کرتے اور اس کے بعد قرآن مجید لکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں ان سے کام یہ لیا کہ ان کا جو پیشہ تھا اسی کو ہی ان کے لیے بابرکت بنا دیا۔ یہ قرآن مجید جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہو رہا ہے اور سعودی حکومت اسے حاجیوں کو دیتی ہے، یہ والد صاحب نے اپنی عمر کے آخری حصے میں لکھا۔ اس میں والد صاحب نے جو مدنی صورتیں تھیں وہ صفہ پر بیٹھ کر لکھی مسجد نبوی میں، ماشاءاللہ، اور جو مکی صورتیں تھیں وہ باب بلال کے سامنے مکبری ہوتی ہے۔ مکبری کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ اذان دی جاتی ہے، تو اس کے سامنے اب والد صاحب بیٹھتے تھے۔ اب وہ جگہ تھوڑی سی اور اس کی شکل بن گئی ہے۔ مکی صورتیں انہوں نے ساری وہاں بیٹھ کے لکھی، اور لوگ جب آپ کو قرآن مجید کی آیات لکھتے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ کے ہاتھ آ کر چومتے تھے۔ شاید والد صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے قبولیت فرمانی عطا کر کی کہ وہ آج ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ آج میں بھی جب بھی جاتی ہوں بیت اللہ میں تو وہ قرآن مجید مجھے لوگوں کے ہاتھ میں نظر آتا ہے، اور مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ والد صاحب کو تو نے اتنی اپنی مقبولیت سے نوازا، اور اس میں صحیح بات یہ ہے کہ ان کی دینداری اور ان کا جو اللہ کے لیے اخلاص تھا وہ اس کی اصل وجہ بنا۔ ہم اپنی زندگی میں بھی ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، وہ صحیح معنوں میں ولی اللہ تھے۔ آپ نے ان کی تفسیر دیکھی ہے، جو انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے ان کا عمل 100% ویسا ہی تھا جیسا انہوں نے لکھا ہے۔ میری والدہ فوت ہو گئی اچانک ہی ہارٹ اٹیک کے ساتھ۔ والد صاحب نے ان کی وفات کے بعد دوسرا نکاح کیا۔ اس وقت ہم سارے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، ہم 8 بہن بھائی ہیں الحمدللہ، سب کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ تو والد صاحب نے اس کے بعد نکاح کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں اتنی برکت دی کہ اس نکاح کے بعد ہی والد صاحب نے یہ جو تیسیر القرآن ہے، یہ جو 4 جلدوں میں آج آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو فائنل والد صاحب نے
اس نکاح کے بعد کیا ہے. ماشاءاللہ. وہ 8 سال میرے والد اس نکاح کے بعد زندہ رہے اور اسی 8 سالوں میں انہوں نے اس تفسیر کو فائنل کیا. ہم انہیں اس وقت بھی کہتے تھے کہ ابا جی یہ آپ کی زندگی کی نیکیاں ہیں کہ دوسری شادی کے بعد بھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، بلکہ مسئلہ پیش آنا تو بڑی دور کی بات مزید ہے. آسانیاں. وہ خاتون جو تھیں وہ ہمارے لیے اتنی بابرکت ثابت ہوئیں کہ والد صاحب کی وفات کے بعد وہ 10 سال تک زندہ رہیں، اور ہم ان کے بڑے احسان مند تھے کہ انہوں نے ہمارے باپ کے گھر کا دروازہ ہمارے لیے بند نہیں ہونے دیا، کیونکہ والدہ تو پہلے فوت ہو چکی تھی. یہ برکتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اپنے والد صاحب کی زندگی میں بھی اور اپنی والدہ کی زندگی میں بھی. والدہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا انہوں نے گھر پہ مدرسہ کھولا ہوا تھا. آج میری والدہ کو فوت ہوئے 35 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ مدرسہ الحمدللہ بڑا اچھا چل رہا ہے. انہوں نے بھی اپنی زندگی کی محنتیں اسی پہ لگائی تھیں اپنے بچوں کے بعد. ابا جی میں سوچ رہا تھا کہ آج میں کوئی نسخہ آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ کس طرح ممکن ہے کہ ماشاءاللہ سارے ہی بیٹے حافظ بھی، ڈاکٹر بھی، اسلامک اسکالر بھی اور بہت کامیاب، یعنی بطور ایک ماں آپ نے کیا وظیفہ کیا، کیا بچوں کو کھلایا یا کیا نسخہ اپنایا کہ اتنے شاندار رزلٹس بہت مشکل سے نظر آتے ہیں کہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اولاد کو نجیب الطرفین رکھا ہے. ان کے والد کا تعلق روپڑی خاندان سے ہے جو کہ بر صغیر پاک و ہند کا ایک معروف دینی خاندان ہے. میرا اپنا تعلق جو ہے وہ کیلانی خاندان سے ہے اور ہماری بھی اپنی ایک دینی بیک گراؤنڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بس کچھ رحمت ہی کر دی، کچھ کرم ہی کر دیا. میں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بہت وقت دیا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے میرے سارے بچوں نے جو قرآن حفظ کیا ہے ماشاءاللہ عام طور پہ اسکولنگ سے پہلے کیا، اور 4 سال کے بچے ہوتے تھے ہم انہیں قاری صاحب کے پاس بھیجتے تھے، اور تقریباً 8 سال کے یا 9 سال کے بعض بچوں نے اس سے پہلے بھی حفظ کر لیا. میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایک لفظ خود یاد کیا ہے. یہ لفظ میں جو کہہ رہی ہوں نا اس کے پیچھے ایک طویل محنت ہے، اللہ طویل محنت ہے. بچوں کو سبق صبح یاد کرا کے بھیجنا، ان کی منزل سننا، ان کی سبکی سننا، ان کے کھانے کا خیال رکھنا، ان کی نیند کا خیال رکھنا، ان کی جسمانی ایکٹیویٹیز کا خیال رکھنا. آپ یوں سمجھیں کہ یہ تقریباً کوئی 15 سال میں نے جو گزارے ہیں مجھے دنیا میں کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. میں تھی، میرے بچے تھے. میری اس عرصے میں صرف ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی کہ میں اپنی والدہ کے پاس کوئی 2 ہفتے کے بعد جاتی تھی، کوئی 1 دن کے لیے. اس کے علاوہ میری اور کوئی سوشل ایکٹیویٹی نہیں تھی. میرے بہن بھائی بھی سارے مجھ سے وہیں آ کر ملتے تھے. انہیں پتہ تھا کہ یہ اتنی بری طرح مصروف ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے بچوں کو جتنا آپ ٹائم دیں گے، جتنا آپ اپنے بچوں پہ جان مار لیں گے، جتنی اپنے بچوں پہ آپ محنت کر لیں گے، اللہ محنتوں کو ضائع نہیں کرتا. ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی جو میں سمجھتی ہوں بچوں کی تربیت کے حوالے سے. بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کا ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. یعنی ماں باپ میں اگر کوئی کلیش ہے کسی حوالے سے، اولاد کے لیے ماں نے الگ خواب دیکھے ہیں، باپ نے الگ خواب دیکھے ہیں. ماں جو ہے وہ اولاد کو اپنی سائڈ پہ کھینچ رہی ہے، باپ اپنی سائڈ پہ کھینچ رہا ہے. چلیں کہہ لیتے ہیں ماں ڈاکٹر بنانا چاہتی ہے، باپ عالم بنانا چاہتا ہے. اس صورت میں یہ جو کلیش ہے بچے اس کا بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ بچوں کی شخصیت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. بیٹیوں کی شادیوں کے لیے دامادوں کا صرف دین کی بنیاد پر انتخاب کیا گیا اور مسجد میں نکاح کر کے بیٹیاں اگلے گھر رخصت کر دی گئیں. بڑی ایک اور مثال آپ کے گھرانے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھائی، آپ لوگوں کو توفیق ملی کہ بچیوں کی شادیاں صرف جہاں تک میں سوچتا ہوں دین دیکھ کے کی گئیں. اس کے پیچھے بنیادی ذہن کس کا تھا، یا دونوں متفق تھے، یا کیسے مشاورت ہوتی رہی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل بات یہ ہے کہ میری بیگم نے اس معاملے میں ہمیشہ مجھے کہا ہے تم فیصلہ کرو. آپ حیران ہوں گے کہ یہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا دامادوں کی. میری پہلی بہو جو ہے، جو میرے بڑے بیٹے ڈاکٹر حسین کی بیگم ہے، وہ صرف قرآن کی حافظ تھی. اس نے ہماری جو لڑکیوں کی درسگاہ ہے اس میں پڑھتی تھی. میں نے صرف اس بنا پر جو ہے وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دی، قرآن کی حافظ ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس نے
میٹرک اس کے بعد کیا، ایف اے اس کے بعد کیا، بی اے اس کے بعد کیا، ایم اے اس کے بعد کیا اور ایم فل اس کے بعد کیا۔ ماشاء اب وہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ کر رہی ہے۔ میرے ہر داماد کو میں نے صرف دین کی بنیاد پر چنا ہے اور فضفر بذات الدین سبحان کو سامنے رکھ کر دین کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا، بلکہ میں اپنے دامادوں کے خاندان سے، بہت کئی داماد ایسے ہیں ان کے خاندان سے ملا ہی نہیں تھا، بلکہ ان کی شادیوں کے 15 سال 20 سال بعد جو ہے وہ ان کے خاندان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے صرف ایک چیز دیکھی کہ ان کے اندر جو ہے وہ کیا اخلاق ایک اچھے ہیں۔ تو مشن ان کا جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر کتنی صلاحیت ہے، اس لیے کہ صلاحیتیں تو اللہ دیتے ہیں، میں نے صلاحیتیں دیکھی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے کمزور سمجھا، میری آزمائش نہیں کی۔ یہ فرمائیے کہ شادی ہوئی، یہ پسند کی تھی، ارینج میرج تھی؟ میرے ایک ساتھی مدینہ یونیورسٹی میں جو ہے وہ میرے ساتھی تھے، ان کا نام تھا عبدالسلام کیلانی۔ صحیح۔ عبدالسلام کیلانی کے جو باپ ہیں ان کا نام ہے حافظ عبدالحی، جنہوں نے میراث القرآن وغیرہ لکھی ہے۔ ان دونوں نے حج اکٹھے کیا ہے، صحیح۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو حافظ عبدالحی رہتے تھے واربٹن کے پاس، چاندی کوٹ ایک گاؤں ہے، صحیح۔ تو تراویح کے لیے حافظ میں روپڑی کے پیچھے جا کے تراویح پڑھتے تھے ماموں والی میں۔ صحیح۔ تو اس کے بعد پھر تعلق بن گیا۔ اصل میں وہی تعلق جو تھا نا وہ باعث ہوا ہے، اور وہ تعلق ایسا تھا کہ اس میں کوئی لمبی باتیں طے کرنے کی ہے ہی نہیں، وہ صرف اتنی تھی کہ بس بات منہ سے نکلی تو مجھ سے پوچھے بغیر میرے بڑے بھائی نے کہا جی ٹھیک ہے۔ 25 دن کے اندر جو ہے وہ منگنی شادی سب کچھ ہو اس کا گیا۔ مطلب ہے وہ آپ کی پسند کی شادی نہیں، آپ کو موقع ہی نہیں دیا گیا ہاں نہ کرنے کا۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں نا، جب پہلے سے ساری سڑک جو ہے وہ تیار ہو تو لیکن مدنی صاحب خوشی تو ہوئی ہوگی نا کہ اتنے بڑے خاندان میں ماشاءاللہ سلسلہ جڑ رہا ہے۔ آج بھی میں اس خاندان میں حافظ عبدالحی کی نیکی کی وجہ سے جو ہے وہ اس خاندان سے پیار کرتا ہوں، اور ان کے بھتیجے تھے میرے سسر مولانا عبدالرحمن کیلانی۔ یہ فرمائیے کہ یہ سارے خاندان کی صفتیں اوصاف یہ تو ایک زمانہ جانتا ہے، آپ انہی چیزوں سے پیار کر رہے ہیں یا بیگم صاحبہ میں بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ خوش ہوئے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیگم ایسی دی ہے کہ جو ماشاءاللہ کام جو ہے وہ چند منٹوں سیکنڈوں میں کرنے والی ہے۔ ماشاءاللہ۔ کہ میرا خیال یہ ہے جی کہ اصل میں یہ جو یونیورسٹی کا مشن جو ہے نا، میری بیگم صاحبہ نے اطاعت کے طور پر اپنایا ہے، پتہ نہیں ان کا اپنا ہے کہ نہیں، لیکن انہوں نے یہ سوچا میرے خامد کا مشن ہے اس لیے میں نے اس مشن کو اپنا لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے، ہاں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شوہر ایک بات کرے اور بیوی اسے قبول کرے۔ بالکل میں سوچتی ہوں بالکل بہت بڑی بہت بات۔ بڑی بات ہے۔ لیکن مدنی صاحب اتنا قریب ہیں، کبھی آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ دل سے ساتھ ہیں یا بطور اطاعت؟ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو ابتدائی اپنی شادی کے 30 سال ہیں نا، ان کے اندر مجھے یہ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی بات کہی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ اللہ، تو اب اگر اس طرح کی بیوی ہو تو پھر پوچھنے کی ضرورت رہتی ہے۔ ایک غلطی ویسے میں نے کی تھی کہ میں نے ایک بہت صحابہ میں ایک مثالی عورت ہے جو ابو طلحہ کی بیگم تھی، حضرت انس کی والدہ ام سلیم جی، خطبہ ان پر دیا تھا، اور جب واپس یہاں گھر میں آیا تو وہاں تو میں نے ذکر نہیں کرنا تھا، تو یہاں میں نے ذکر یہ کر دیا بیگم صاحبہ سے کہ اصل میں جب یہ خطبہ دے رہا تھا تو میرے سامنے آپ تھیں۔ سبحان اللہ۔ آج تک مجھے یہ یاد نہیں کہ میری بیگم نے مجھے کہا ہو کہ مجھے خرچے میں تنگی ہے اور میرا خرچہ بڑھا دو۔ اب اصل میں تھوڑی سی بات ہوتی ہے لیکن وہ مسئلے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تو مجھے گھر کا خرچہ نہیں دیتے، تو میں نے کہا کہ اب اصل میں میری ذمہ داری نہیں ہے، اب اصل میں ہماری اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ہم دونوں کو سنبھالیں۔ جو ہو گئی، لیکن آج تک منہ سے یہ نہیں نکلا کہ خرچہ بڑھا دو۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب شادی ہوئی ہے تو اس وقت گھر کا خرچہ جو تھا وہ 200 روپیہ تھا،
اور ساری زندگی بڑا ضرور ہے، لیکن آج تک بھی اس پر اختلاف رائے نہیں ہوا۔ آپا جی نے بھی اپنی شادی کی یادیں تازہ کرتے ہوئے ہمیں بتایا۔ جب میری شادی کی بات شروع ہوئی جی میں BA میں پڑھ رہی تھی، لاہور کالج میں آنا جانا ہوتا تھا، صحیح، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جس دن شادی کی بات شروع ہوئی اتنی جلدی سارے معاملے طے پا گئے کہ 25 دنوں کے اندر رخصتی بھی ہو گئی۔ ماشاء اللہ، اس کی وجہ شاید یہ بنی کہ مدنی صاحب اپنے مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران چھٹی پر آئے ہوئے تھے، صحیح، وہاں یہ بیمار زیادہ ہو گئے، تو گھر والوں نے سوچا شادی کر دیتے ہیں، بیوی کم از کم صحت کا تو خیال رکھے گی۔ تیماردار مل جائے گا۔ ہاں تو 25 دنوں کے اندر جناب علی آپ خود سوچیں کہ بات شروع ہوئی ہے اور شادی ہو کے رخصتی بھی ہو گئی، اور میں نے پھر BA کا ایگزام جو ہے وہ شادی کے 4 مہینے بعد دیا۔ صحیح، تو اتنی جلدی سارا کچھ ہوا، اب میں سوچتی ہوں کہ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ صحیح بات ہے۔ شادی کا سب سے یادگار واقعہ بیان کرتے ہوئے مدنی صاحب نے بتایا۔ شادی کے 4 مہینے کے بعد BA کا امتحان دیا، اور ماشاءاللہ پورے جو ہے وہ لاہور کالج میں ان کی فرسٹ پوزیشن تھی، ماشاءاللہ، اور غالباً یونیورسٹی میں سیکنڈ پوزیشن تھی۔ میرے سسر انہوں نے ایک بات جو ہے وہ مجھے کہہ دی، اب شادی ہو چکی ہے، اب بہتر یہ ہے کہ ہم 4 مہینے کے لیے جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اور 4 مہینے کے بعد امتحان جب ہو جائے گا تو ہم چھوڑ جائیں گے۔ ٹھیک، میں نے اپنی بیگم کو اشارہ کر دیا کہ طریقے سے بعد میں کہ نہیں، میری بیگم نے اس وقت جو ہے وہ میری بات مانی۔ مہران کار پرانی سی، اس سے آپ تشریف لائیں ادارے میں، اس سادگی کی کوئی خاص وجہ یا خرچ کم کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں بڑی سیدھی سی وجہ ہے، بڑی سیدھی سی، یہ جو گلیمر ہے یا پرتعیش زندگی ہے، یہ اس کے لیے بہت کچھ چاہیے، صرف اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، اس کے لیے آپ کی ذہنی صلاحیت چاہیے، آپ کا ٹائم چاہیے، یہ سب چیزیں یہ ٹائم مانگتی ہیں۔ اگر آپ نے دنیا میں کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو اپنے حالات کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ اندازہ کیجئے جس عورت کے 10 بچے ہوں، جس عورت کے شوہر بھی یہی دینی کام کر رہے ہوں، جس عورت کے بچے بھی یہی کام کر رہے ہوں، اور اس نے خود بھی یہی کام کرنا ہے، اس کے پاس ان کاموں کے لیے ٹائم بچتا ہے۔ صحیح، یہ بڑا ایک شعوری فیصلہ ہے، اور یہ ہم نے پہلے دن سے کیا تھا، پہلے دن سے، بالکل کہ زندگی سادی رکھنی ہے۔ اگر زندگی ہم تھوڑا سا کھانے پینے کا یہ اہتمام کر لیتے ہیں، میں بڑی سیدھی سی بات آپ سے کرتی ہوں، پہننے کا یہ اہتمام کر لیتے ہیں، ہم اپنے گھر کا یہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے سب کچھ دیا، کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، لیکن ایک یہ ہمارا شعوری فیصلہ ہے، ان کاموں پہ اگر ہم نے اپنی توجہ لگائی ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں۔ اپا جی یہ کیسے خیال آیا کہ سیاست میں بھی کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے، مشرف کے دور میں یورپ سے ایجنڈا آیا، خاص طور پر امریکہ سے، کہ خواتین کو 33% سیٹیں ملنی چاہیے سیاست میں۔ اب اس کا اثر پڑا پورے ملک پر، بلدیاتی انتخاب ہو رہے تھے ان دنوں میں، اب 33% عورتیں آ رہی تھیں، 66 مرد اور 33% عورتیں۔ اب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب لبرل لوگ اتنے زیادہ سامنے آ رہے ہیں تو ہمارے دیندار طبقے کو بھی آگے آنا چاہیے، صرف یہی مقصد تھا۔ ہوا یہ کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، کچھ لوگ میرے پاس آئے، مدنی صاحب یہاں نہیں تھے، یہ ان دنوں سعودی عرب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپا جی فلاں لوگ جو لبرل لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں اور ہمارے دیندار سارے پیچھے رہ گئے، ہم آپ کے لیے کاغذات لائے ہیں، کاغذات سائن کر دیجیے۔ اور میرا کام اس میں صرف اتنا ہی تھا کہ میں نے وہ کاغذات سائن کیے، اور کاغذات سائن کر کے انہی کی گاڑی پر جا کے جمع کرائے، کیونکہ خود جانا پڑتا تھا اس وقت پرسنلی، میرا بس اس الیکشن میں اتنا ہی حصہ تھا۔ تو یہ جو مقصد تھا، اس مقصد کے لیے میرے پورے خاندان نے مخالفت کی، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، میرے اپنے بہن بھائیوں نے مخالفت کی کہ بھائی تم ایک اچھا کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن میری جو نیت تھی وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ جب اتنے لبرل لوگ آگے آ رہے ہیں تو ہم دیندار صرف یہ جائز ناجائز کے چکر میں پیچھے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں نے الیکشن جیتا اور بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے جیتا،
اللہ کے فضل سے. اور جو میں نے 5 سال کام کیا میں نے الحمدللہ اس سے بڑا فائدہ اٹھایا. مردوں کے ساتھ کام کرنا تھا لیکن اپنے حجاب میں نے برقرار رکھا, اور اس کے ساتھ میرے ساتھ 6 کونسلر تھیں. میں نے 6 کی 6 کونسلر کے گھروں میں قرآن کلاسز شروع کرائیں. پہلے وہاں پہ درس دیے, پھر میں نے قرآن کلاسز شروع کرائیں, اور تمام 6 کی 6 جو تھیں وہ ساری کی ساری آپ یوں سمجھیں کہ لبرل سے میں نے انہیں دیندار بنا دیا. لیکن اس کے بعد پھر میں اگلے الیکشن میں کھڑی نہیں ہوئی, حالانکہ مجھے آفر ہوئی جو دوسری پارٹی تھی اس کی طرف سے بھی کہ جی آپ کو ہم ٹکٹ دیتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیے. میں نے کہا نہیں, جو میں دین کا کام کر رہی ہوں میرا وہ کام جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. میرے پاس زندگی کا وقت تھوڑا ہے, اور اب میں اپنی ساری جو توجہات ہیں میں اس پہ لگانا چاہتی ہوں. بچپن کی یادوں اور کھیلوں کے متعلق آپا جی کا کہنا تھا. ہم 8 بہن بھائی ہیں. میں بہن بھائیوں میں سے تیسرے نمبر پر ہوں. میرے سے ایک بڑے بھائی ہیں اور ایک بڑی بہن ہے. چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے, اور والدہ سارا دن اپنے گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھیں, اور ساتھ ہی یہ علمی مشاغل بھی تھے, تدریسی مشاغل بھی تھے. تو اللہ کا شکر ہے بچپن سے ہی یہ ذہن میں تصور تھا کہ والدہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا ہے. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ اللہ نے توفیق بھی دی. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری زندگی جو تھی وہ عام بچوں سے مختلف تھی, ایسی بات نہیں ہے. خوب کھیلا بچپن میں, خوب بچپن میں جو اس دور کے کھیل ہوتے تھے ان سے فائدہ اٹھایا. کون کون سے کھیل تھے؟ مثلاً اس دور میں دیکھو جی پٹھو گول گرم ہم کھیلا کرتے تھے ہیں, ایک اور کھیل لوڈو کھیلا کرتے تھے, کیرم بورڈ کھیلا کرتے تھے, پھر بیڈمنٹن بہت کھیلی. لوڈو بیڈمنٹن تو ہم اب بھی کھیلتے ہیں. اب بھی کھیلتے ہیں, وہ میں اب بھی کھیلتی ہوں, اور اپنے پوتوں کے ساتھ کھیلتی ہوں, اور اپنے نواسوں کے ساتھ کھیلتی ہوں. تو میں نے بچپن میں کھیلوں بہت کھیل کھیلے. میں کوئی کتابی کیڑا قسم کا فرد نہیں تھی کہ مجھے ہر وقت پڑھنے کا شوق ہو. بہت میں ماشاءاللہ سوشل لائیولی تھی, پرسنالٹی جیسے ہوتی ہے نا, سوشل تھی, بہن بھائیوں سے محبت کرنے والی, بہن بھائیوں سے کے کام آنے والی, اپنے رشتوں سے کو انجوائے کرنے والی. تو الحمدللہ ایک سوشلی مجھے اس چیز نے بہت فائدہ دیا, اپنے دین کے کاموں میں بھی, کیونکہ دین کے کاموں میں بھی آپ کو سوشل ہونا اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دے دیں, تو ہمیں یہ چیز فائدہ دیتی ہے. تو الحمدللہ بچپن میں خوب کھیلا, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی خوب کھیلا, گلی محلے کے لوگوں کے ساتھ بھی خوب کھیلا, اور جو اس دور کے جو مشاغل ہمارے ہوتے تھے نیٹنگ کے, اسی طرح کپڑے سٹیچنگ کے, کپڑے سینے ہیں, کڑھائیاں سلائیاں, کھانا پکانا, گھرداری, یہ سارا کچھ بڑے بھرپور طریقے سے کیا. گھر میں دینداری بھی ہے اور دین کی آسانیوں پر عمل بھی. آپا جی کی بہو نے ہمیں بتایا. جو چیزیں ہم نے روایت پسندی کے نام پر اپنے اوپر لاد رکھی ہیں اور اپنی زندگی کو مشکل بنا رکھا ہے, اس سے ہمیں بہرحال سوچنا چاہیے, اس پہ غور کرنا چاہیے. یہاں دوسری گلی میں ہے ہمارا گھر, انسٹیٹیوٹ آنے جانے میں مجھے مسئلہ ہوتا تھا, کبھی گاڑی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی. تو مجھے میرے ہسبینڈ نے اسکوٹی لے دی. اب میں اسکوٹی پہ بڑی آسانی سے سہولت کے ساتھ آتی ہوں. کوئی میں نے مارکیٹ جانا, مارکیٹ بھی چلی جاتی ہوں, مین روڈ پہ بھی لے جاتی ہوں, یونیورسٹی جاتی ہوں اسی پہ چلی جاتی ہوں. بہت سارا ایسا طبقہ بھی جو دیندار یا مذہبی نہیں بھی ہے, وہ ٹیگ اپنے اوپر نہیں لگاتا یا پردہ نہیں کرتا, وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, پسند نہیں کرتے. اور اس میں پیچھے اگر ان کا جو ہے ڈیپ جا کے دیکھیں تو کوئی وجہ دینداری نہیں ہے بلکہ روایت پسندی ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ نہیں چلاتے, عورتیں کو چلاتی ہیں. آپ نقاب کر کے, آپ حجاب کر کے, آپ اپنے آپ کو اچھی طرح کور کر کے اگر آپ چلا رہی ہیں, عزت کے ساتھ آ کے اس پہ بیٹھ گئی ہیں, تو وہ راہ چلتی پیدل چلتی عورت سے بہتر نہیں ہے جو بیچاری پبلک ٹرانسپورٹ کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے, لوگ اس کو تاڑ رہے ہیں, اور آپ وہاں سے سہولت سے گزر کے جا رہے ہیں, اور آپ باپ کے شوہر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کبھی شوہر میسر ہے اور کبھی نہیں میسر, اور اس بات پہ گھر میں جو ایک جھگڑا اور فساد ہے, اس سے بہتر ہے آپ کو اگر دین اجازت دے رہا ہے انڈیپینڈنٹ طریقے سے عزت کے ساتھ سہولت کے ساتھ آپ اپنے کام نمٹائیں. جب میاں بھی اسکالر ہو اور بیوی بھی اسکالر ہوں, تو اگر کوئی ایسا موقع ہے تو کیا وہ علمی دلائل سے پھر لڑائی ہوتی ہے یا کیسے ہوتی؟ آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے. استحقاق استعمال ہوتا ہے وہاں پہ. آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے. اصل بات یہ ہے کہ دین حدود تو ہر جگہ پہ واضح کرتی ہیں نا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے نبی ہیں, اور حضرت عائشہ آپ کو پتہ ہے ام المومنین ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا,
جھگڑا نہیں ہوتا تھا، لازمن ہوتا انسان ہے تھا، ظاہر لازمن ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول انہیں منا بھی لیتے تھے، اور حضرت عائشہ ناراض بھی ہو جاتی تھیں بعض اوقات. ہمیں حدیث میں سارے واقعات ملتے ہیں. تو بات ہے یہ سارا کچھ ہماری زندگی کا حصہ ہے. دین نے جو حدود دی ہیں ہمیں، انہی حدود کے مطابق کبھی چپ کر جاتے ہیں، کبھی لڑ بھی لیتے ہیں، اور کبھی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ علمی دلائل میں تو پھر وہ اپنا حق استعمال کرتے ہیں نا، وہ بڑے ہونے کا اور قوام ہونے کا. میں اپنے سسر صاحب کی بات کر رہی ہوں، وہ پھر وہاں پہ چپ بھی ہونا پڑتا ہے، وہاں پہ دلائل کی بات نہیں چلتی. ادارے کا وزٹ کیا، تفسیر، حدیث، حفظ کے علاوہ سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ میں بھی کام جاری تھا. 4 سال پہلے جب اسلامک انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیا، مجھے یہی بیسیکلی ٹاسک دیا گیا کہ میں نے ان سوشل میڈیا پہ کام کرنا ہے، اور ان کے فیس بک پیج کو ایکٹیو کرنا ہے اور انگیج کرنا ہے. آن لائن کلاسز کے ذریعے یا اور یہ جو آپا کے شارٹ کلپس اور دروس اور یہ آن لائن دنیا میں پہنچانے کے لیے اس کا ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہو رہا ہے. باقی پوری دنیا سے بھی اسٹوڈنٹس آپا کے اس کے ذریعے سے ہمارے ساتھ جڑتے رہتے ہیں. پوری دنیا سے زوم کلاسز کے ذریعے بھی، خاص طور پہ کورونا کے دنوں میں ہمارے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا. احادیث کی کتابیں آپا نے پڑھائی ہیں، 3 کتابیں، سلسلہ احادیث الصحیحہ، اللؤلؤ والمرجان، اور ابھی ریسنٹلی ریاض الصالحین کا مکمل دورہ وہاں پہ ریکارڈ کروا کے ڈالا گیا ہے. یہ فرمائیے کہ آپا جی کی شخصیت کا وہ خاص کوئی تاثر، کوئی خوبی، کوئی فیچر؟ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اگر ہم بہو ہیں تو بطور ساس ہی ہمارا برا چاہیں گی، یا بطور ساس ہی ہمارے ساتھ کوئی بدنیتی والا معاملہ کریں گی. یہ جیسے اپنے باقی رشتوں میں بطور ماں، بطور وہ خونی رشتے جن میں کسی بددیانتی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ایسے ہی بطور بہو میں یہ 100% بات کہہ سکتی ہوں کہ میرے ساتھ ان کے کسی بھی حوالے سے کوئی بدنیتی یا کھوٹ نہیں ہے. مدنی صاحب کا خاندان بھی بہت علمی اور بڑا روحانی گھرانہ تھا، جنہیں یاد کرتے ہوئے مدنی صاحب نے ہمیں بتایا. میرا جو آبائی سلسلہ ہے نا، اس خاندان کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے جو مارکے ہیں نا، ان کو ہاتھ ڈالنے والا مزاج ہے. بڑے کام کرنے. بالکل. میرے والد کا مزاج جو ہے وہ یہ تھا کہ 1000 بیٹھک 500 ڈنڈ روز نکالتے تھے. خود تو جو کچھ وہ کرتے رہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ طاقت اور علم سے بھی نوازا. لیکن ہمیں باقاعدہ صبح کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے اٹھا کر جو ہے یہ ورزش کرواتے تھے. اس کے اندر یہ مزاج پیدا ہو گیا کہ 500 ڈنڈ ایک سانس میں نکالنے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. والد کی ایک ہی بات جو ہے نا، جو خود ان کا اپنا مزاج تھا، وہ نصیحت کے طور پر وہ یہ تھی کہ جس کا اللہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو اللہ دعا کی توفیق دے دیتے ہیں. بالکل صحیح. میں نے اس وقت سے اپنے والد کی حیات سے لے کر آج تک یہی مزاج رکھا ہوا ہے کہ میرے ہر کام کی تکمیل جو ہے وہ دعا سے ہوتی. اس وقت بالکل میں اس پوزیشن میں ہوں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. بڑھاپا بھی موجود ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں نے نیکی کی سوچی ہو اور پوری نہ ہوئی ہو. تو باقی وہ کس طرح پوری ہوتی ہیں وہ تو اللہ کا ہے کہ نظام آزمائشوں بڑی سخت آزمائشیں، اور پتہ نہیں زندگی میں کتنی مرتبہ موت سے کھیلا ہوں. مگر یہ جو بات ہے نا، جب اللہ ہاتھ پھیلانے کا موقع دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میرے لیے جو ہے وہ کامیابی. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا کا معنی یہ ہے کہ میں تو تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد ہوا ہی نہیں. سبحان. مدنی صاحب حق مہر کتنا تھا؟ حق میں 2000 روپیہ. آپا جی فوراً مل گیا تھا یا لیٹ؟ فوراً مل گیا تھا. صحیح. اصل میں وہ زیور کی صورت میں تھا. جی صحیح. اور وہ زیور ظاہر ہے شادی پہ ڈالنا تھا. ہاں، لیکن ایک بات ہے کہ حق میں انہوں نے بہت دفعہ لیا ہے. انہوں نے 11 تولے کی جو چوڑیاں ہیں نا سونے کی، وہ بھی دی ہیں. وہ سارے حق مہری ویسے، لیکن وہ طے شدہ نہیں ہے. طے شدہ جو ہے وہ اتنا ہی تھا. جی ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی. بہت کچھ نئے لوگوں کو سیکھنے کے لیے اس میں مل سکتا ہے کہ کس طرح ایک صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر یہ سفر شروع کیا جائے، طے کیا جائے، تو ایسی برکات سامنے نظر آتی ہیں کہ آج حیرت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی خاندان میں اتنے ڈاکٹر، اتنے حافظ، اتنے اسکالر، اتنا کام. اللہ تعالیٰ بہت برکت دے جی.
ماشاءاللہ یہ خاندان صلہ رحمی کو یوں اپنائے ہوئے ہے کہ ہر اتوار ساری اولادیں اپنی فیملی سمیت آپا جی کے پاس دوپہر کا کھانا کھاتی ہیں۔ میرے لیے یہ ملاقات ایک دلچسپ، خوشگوار اور انوکھا تجربہ تھا۔ بالآخر ہم نے اس دعا کے ساتھ آپا جی سے اجازت چاہی کہ اللہ اس فیملی کی دین کے لیے محنت اور محبت سے ہمیں بھی سبق لینے کی توفیق بخشے۔